اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل میں آپ سے ہم کلام نہیں ہو سکا، اس کی وجہ کوئی نجی مصروفیات تھیں، تو بہرحال سب سے پہلے معذرت کل کی غرازری کی۔ اب خبریں شروع کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے میلسی میں ایک جلسہ کیا جو بہت بڑا جلسہ تھا، تعداد کے اوپر کوئی وہ نہیں کر سکتا، بندہ نہ گن سکتا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک اعلان کیا، باقی طرف میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک اعلان کی بات کروں گا۔ وہ اعلان کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب جنوبی پنجاب کو ہم صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور ہم اس کی قرارداد جو ہے اب قومی اسمبلی کے اندر یہ بل لے کر آئیں گے۔ اب اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی ہے اور نون لیگ جو تھی وہ بھی اپنے اقتدار کے اندر جب یہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنا تھا تو اس نے بھی یہ کہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو متفقہ بل ہونا چاہیے۔ متفقہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر تو اپوزیشن کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے، سارے چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کون اس ملک کے مفاد میں ہے اور کون اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بات اور کہی، وہ یہ کہی کہ اگر میں نواز شریف کا نے جو غبن کیا ہوا، چوری کیا ہوا پیسہ ہے، اگر وہ میں کسی طرح پاکستان لے آیا تو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا۔ بہرحال ہنوز دلی دور است، کیونکہ جب تک ہماری معزز عدلیہ اس چیز کے اندر موجود ہے اور اسٹے آرڈر اور ضمانتیں اور سزائے منسوخ یا کیا کہتے ہیں اسے یہ جو کرتی ہیں، تو اس وقت تک تو یہ مشکل نظر آ رہا ہے، نہ کہ کوئی اس وقت تک کہ کوئی ایسا جج جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو، بندوں سے نہ ڈرتا ہو، تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے، ادروائز یہ ذرا سا مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کروں تو ماحول بہت گرم ہے اور میں خود راولپنڈی کے اندر رہتا ہوں، تو آج اسلام آباد کا ایک درجہ حرارت تو بہت زیادہ ہائی ہے۔ اس کے اندر ایک کارڈ مزید کھیلا گیا ہے، وہ کون سا؟ علیم خان کا۔ لیکن میں کسی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، میں صرف ایک بات کروں گا۔ علیم خان کون؟ جو صوبائی وزیر ہوتے ہوئے اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، غبن اور سیم چوری ڈکیتی، کک بیکس، یہی مقدمہ۔ جہانگیر ترین کون؟ چینی کے اسکینڈل، فلانا اسکینڈل، یعنی کہ وہ بھی، یعنی کہ اب جو کہنا چاہتا ہوں وہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بغض عمران کے اندر جتنے بھی چور ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، بھلے وہ نون لیگ کے ہیں، بھلے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، بھلے وہ جے یو آئی فضل الرحمان کے سارے ایک ہو گئے۔ یعنی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس ٹائم وہ عالم ہے اور وہ حال ہے کہ چوروں کو بچانے کے لیے علماء میدان میں آئے ہوئے، جو نام نہاد علماء ہیں لیکن باہر لوگ اس کو علماء مانتے ہیں، میں تو دین فروش کہتا ہوں، لیکن وہ علماء جو ہے چوروں کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، لمحہ بلمحہ ہم نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے اور آپ بھی رکھیں۔ بہرحال وفاق کی سطح تک تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وفاق جو ہے بڑا مضبوط ہے اور وفاق کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ پٹے گی اور آپ لوگوں کے سامنے پٹے گی۔ پنجاب کی جہاں تک تعلق ہے تو پنجاب کے اندر یہ جو گروپس ہیں دونوں، جہانگیر ترین کا اور علیم خان کا، تو یہ میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پل میں تولا پل میں ماشا، یعنی کہ جب ان کو پرانے وقت یاد آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی عمران خان، اور جب کوئی اور بات ہوتی ہے تو پھر یہ یعنی کہ ہر ایک کو اپنا لالچ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال قطع نظر اس سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے کہ جہاں پہ ان کو اپنا مفاد نظر آئے، یعنی کہ بلی جو ہوتی ہے، بلی کی کیا خاصیت مشہور ہے کہ جب اس کے پیر گرم ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے اوپر پیر رکھ کے کھڑی ہو جاتی ہے دھوپ میں۔ تو یہی حال ہمارے سیاستدانوں کا ہے کہ اپنی چوریاں ڈکیتیاں بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، بے شک اس کے اندر ملک کو رگڑا لگتا ہے تو لگ جائے۔ اور ہمارے عوام، یہ وہ عوام جن کا پیسہ چوری ہوا ہے، جن کے ٹیکس چوری ہوئے ہیں، جو اپنے تنخواہوں سے، جو اپنی روزمرہ کی ضروریات سے ٹیکس دیتے ہیں، ان کا پیسہ چوری ہوا ہے، لیکن آج بھی وہ لوگ ان لوگوں کے لیے نعرے لگاتے ہیں جو مخصوص طبقہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عوام کا یہی حال رہا
اور پھر ان جیسے چوروں کو عوام منتخب کرتی رہی، پہلے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ کا ہے۔ اگر انہی چوروں کو منتخب کرنا اس عوام کا شیوا ہے اور گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو والا نعرہ ان کا محبوب نعرہ ہے، تو پھر تقدیریں نہیں بدلی جاتی، نہ بدل سکتی ہیں۔ اور جو لوگ جو ہیں اگر یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ناکام ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ ان کا وہ کیا ہوگا، جو زبان ہے وہ یہ ہوگی کہ جناب ہمیں خفیہ ہاتھ نے ہرایا، خلائی مخلوق نہ نظر آنے والی۔ تو بہرحال یہ پتہ لگ جائے گا تھوڑے دنوں کے اندر، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ پوری قوم کو ان لوگوں نے ایک ایسے اس میں پھنسایا ہوا ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد آپ نے دینی ہے تو آپ دیں، بقول آپ کے نمبر گیمز آپ کے پورے ہیں تو پورے کرے ہیں تو پھر دیں نا، دیر کس بات کی ہے۔ اور اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہم نے بھی ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے، تو وہ باقاعدہ ان کو دعوت دیں کہ آ جاؤ جی، اور دعوت بھی ایسے دیں کہ ٹی وی شیوی کے اوپر بیٹھ کے نہ دیں، صرف قومی اسمبلی کا اجلاس بلاؤ اور کہیں آئے جی آپ اپنا تحریک عدم اعتماد پیش کریں۔ لیکن بہرحال میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میں قطع نظر اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو نے ایک لفظ کہا تھا کہ اگر فضل الرحمان اقتدار میں نہ ہو تو یہ خونی بھیڑیا بن جاتا ہے، اور خونی بھیڑیے کی شکل اور صورت سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کل وہ اس کی شکل ہی بگڑ چکی ہے، وہ اسی وجہ سے بگڑ چکی ہے کہ حوی سے اقتدار کے اندر یہ شخص کہاں تک جا سکتا ہے۔ اسی کے محبوب صحافی جو سلیم صافی جس کا نام ہے، ویسے میں تو اس کو سلیم لفافی کہتا ہوں، اس کے باقاعدہ پروگرام نے کہا تھا کہ میرے نزدیک کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے باوجود اگر عوام اس کو اور لوگ اس کو علماء عالم مانتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ سیاستدان مانتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پھر یہی لفظ ہو سکتا ہے جو میں اکثر کہہ دیتا ہوں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آتے ہیں ذرا رشیا کی جانب۔ رشیا کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے یورپ کو قابو کرنے کا، اور یورپ اسی لیے اس جنگ کے اندر یوکرائن کی صرف باں کر کے مدد کر رہا ہے، لفظی مدد جس کو کہتے ہیں، باقاعدہ شرکت نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی مقدار کے اندر گیس، یعنی کہ جو یورپ کو جو 40% گیس ہے وہ رشیا سے جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رشیا جو ہے تقریباً پورے ملک کے اوپر قابض ہو چکا ہے، جو ان کا دارالحکومت ہے، جو ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں تو دارالحکومت میں بھی رشین فوجیں داخل ہو چکی ہیں، اور جو یوکرائن کے صدر ہیں وہ پولینڈ کی بارڈر کے قریب کوئی جگہ ہے، نامعلوم جگہ ہے، وہ وہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ منتقل ہو چکے ہیں، اور امریکہ نے ان کو جدید قسم کے سیٹس اور سیٹلائٹس مہیا کر دیے، سیٹلائٹ تو اوپر ہوتا ہے، مطلب سیٹس اس قسم کے مہیا کر دیے ہیں کہ وہ باقاعدہ ہر وقت امریکہ اور یورپ کے رابطے کے اندر ہیں۔ رشیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس نے جسے کہتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے کچھ اہداف مقرر کیے ہیں وہ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، اور ایک ساحلی شہر ہے ان کا جو ان کی مشہور بندرگاہیں ہیں، وہ بندرگاہ مکمل طور پہ تباہ کر دی گئی ہے، اور وہ جو کوئی کہتا تھا 60 میل لمبا قافلہ، فوجی قافلہ، کوئی 70 کہتا تھا، وہ اس ٹائم یوکرائن کے دارالحکومت کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اور امریکہ اور جو یورپی ممالک ہیں وہ جو ہیں اب جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی طرف یوکرائن کو دھکیل کے اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ میں نے اس کا ذکر پہلے اس لیے نہیں کیا کہ آپ سمجھیں گے کہ میں عمران خان کی وہ جو تقریر کی ہے ملسی میں اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا آپ کو کہ عمران خان کو 22 ممالک نے، یورپی ممالک نے، اس میں 2 ایشیا کے ممالک بھی تھے، انہوں نے ایک دھمکی آمیز خط لکھا تھا کہ جناب آپ کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے اندر آپ اگر امریکہ کا اور یورپی ملکوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو اس کے اوپر کل عمران خان نے اپنا موقف بڑا واضح کر دیا کہ ہم کسی کی توفیلی ریاست نہیں ہیں اور ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ عمل نہیں کریں گے، ہم آزاد خارجہ پالیسی کی طرف ہم بڑھیں گے اور بڑھتے رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو اتنی تیزی آ گئی ہے ایک دم، تحریک عدم اعتماد، فلانا ڈھمکانا، عمران خان کو ہٹاؤ، نکالو، یہ کرو، معیشت تباہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی، یہ کہاں سے؟ یہ امریکہ کے وہی الفاظ ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کہے تھے کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تو وہی اب عمران خان کے لیے
کسی بھی طریقے سے امریکہ اور یورپی ممالک اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، یہ اس لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کہ ان کے اثاثے انہی یورپین ممالک میں اور انہی امریکہ میں، جو انہوں نے کک بیکس کر کے اور چوری چکاری کر کے جو انہوں نے اپنے اثاثے بنائے ہوئے وہ انہی ممالک میں، اور ان کو ڈر ہے کہ کہیں وہ فریز نہ ہو جائے. اب ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کا پاکستان کے اندر پہلے بڑا عمل دخل تھا، وہ بھی کسی حد تک قابو اس لیے ہو چکا کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اب وہ والی بات نہیں رہی ہے. اگر سعودی عرب سود پہ پیسے دینا شروع کر دیتا ہے، جس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے اب، کہ بس اسلام کو سائڈ پہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے اب اپنے منافع اور اپنے وہ دیکھنے، تو پاکستان نے بھی پھر اپنی ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. یہاں پہ میں ایک بات جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو پندامنی ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم، اور جو شیر بنے پھر رہے ہیں اور جو بدماش بنے پھر رہے ہیں، جو عوام کو یرغمال بنائے پھر رہے ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی جو غلطی ہے، تھوڑی سی کیا ٹھیک ٹھاک غلطی ہے، وہ میں آپ کو آج برملا کہوں گا. پہلے بھی میں اپنے ویلاگ میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو غلطی ہے وہ ہمارے جو ایکس آرمی چیف تھے راحیل شریف، ان کی بھی ہے. اگر ڈان لیکس کے اوپر یہ کسی خاتون کو، یعنی کہ مریم نواز کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کو ریلیو نہ دیتے ڈان لیکس کے اوپر مریم نواز کو راحیل شریف صاحب، تو آج کچھ اور ہوتا، اور پاکستان کے اندر نہ صرف امن و سکون ہوتا بلکہ پاکستان کی معیشت جو تھی وہ اور تیزی سے ترقی کر رہی ہوتی، کیونکہ پاکستان کے اندر سے گندے انڈے جو تھے وہ ایک سائڈ پہ ہو چکے ہوتے. لیکن راحیل شریف نے بہرحال، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ بھی شریف لگتا ہے، تو شاید انہوں نے اس کی لاج رکھی، اور اس کا خمیازہ آج 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے. بے شک یہ میری بات کسی کو سمجھ نہ آئے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ غداری تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کھلواڑ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بڑے مجرم کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کے کہنے پہ، کسی کے اس پہ رعایت دے دیتے ہیں، تو اس کا حل، وہ جو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اسی طرح نکلتا ہے. تو ویورز، یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی اور بڑی ضروری سمجھی. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا کے تو وہ 24 گھنٹے اور 72 گھنٹے پتہ نہیں گزر گئے، لیکن یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ ایک زبردست قسم کی خبر یہ دے رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے 3 سے 4 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہے وہ ہونا چاہیے. اور ملک اور قوم کے مفاد کے اندر اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان، تو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر یہ نظر نہیں آتا تو نیکسٹ کوئی آنا چاہیے. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، آصف علی زرداری ہو گیا، اگر یہ ملک کو سنوارنے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں تو اس ملک کو کی اس حال تک انہی لوگوں نے پہنچایا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے میرے مخصوص جملے جو ہوتے ہیں، ایک نگوانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے، ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، بس کریں یہ اسٹے آرڈر دینا، بس کریں تاریخوں پہ تاریخیں دینا، بس کریں انصاف کے گلے گھونٹنے، بس کریں یہ کک بیک لینا، بس کریں ہر چیز کو بس کر دیں، اور اللہ اور رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے فیصلے دیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح نہیں، غلام وہ افتخار چودھری کی طرح نہیں. ایک آج بڑا لوگوں نے کرب محسوس کیا کہ جناب بڑی بڑی خبریں لگیں کہ پاکستان کے سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب وفات پا گئے. موصوف وہی ہیں جنہوں نے بریف کیس کی سیاست کو پروان چڑھایا، اور جنہوں نے جسٹس سعید کی سپریم کورٹ سے نکالنے کے اندر افتخار چودھری کے پاس بریف کیس پہنچائے، بلکہ تمام ہائی کورٹس کے اندر بریف کیس پہنچائے. تو میں تو بہرحال جو برا ہے میں اس کو برا کہنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور صلاحیت بھی رکھتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے ہماری معزز عدلیہ کا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں تمہارا نام ہر ویلاگ میں لوں گا. میں اس عوام کو بھولنے نہیں دوں گا کہ ایک تمہاری طرح کا بھی بددیانت اور بےایمان قسم کا جج جو تھا وہ ہمارے ملک کے اوپر حکمراں وہ کرتا رہا، ہماری معزز عدالت کے اندر بیٹھ کے
اور دنیا کے اندر بدنام کرتا رہا. تو ججز سے میری یہی اپیل ہے، سپریم کورٹ کے سینئر ججز سے، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کرپشن کو دیکھیں، اس کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.